اگر 2 بندے جماعت کر رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا, اور اگر جماعت تیسرا کوئی شامل ہو جائے, 2 آدمی جماعت کر رہے ہیں تو امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی سیدھے ہاتھ پہ ہوگا. جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ آئے تو یا تو امام آگے چلا جائے اور وہ دونوں کھڑے ہو جائیں, یا امام آگے نہیں جا رہا, وہ ڈھیٹ پنا دکھا رہا ہے تو مقتدی کیا ہو جائیں. اب وہ ہوتا ہی ہے, ایک عرب تھے یہاں ہمارے مدرسے میں آئے, تو وہ کیا ہوا کہ صف میں کوئی خالی ہو گئی نا, جگہ خالی ہو گئی, تو اب وہ درمیان میں گھسنے لگے. وہ تھوڑے سے چوڑے تھے, اب وہ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر رہے ہیں نمازی کو, بھائی تو تمیز سے ادھر ہو جا تاکہ میں, وہ ہل نہیں رہا ہوں, وہ سمجھ رہا ہے میری نماز, حالانکہ اس کو چاہیے کہ ہلے اور جگہ دے. نماز میں جب اگلی صف کہیں خالی ہو جائے تو پیچھے والے کو چاہیے آگے جا کے وہاں کھڑا ہو جائے. تو وہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی نا, وہ دھکے لگا رہا ہے, وہ ایسے گڑا ہوا ہے جیسے کھونٹے گاڑ دیا زمین میں. وہ عرب حیران ہو رہا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. تو یہ جہالت کی بات ہے. کوئی آتا ہے تو مقتدی کو چاہیے پیچھے ہو جائے, اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام کو چاہیے آگے ہو جائے, خود ہی ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ بھی جماعت کروا سکتے ہیں, وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ مقتدی جو ہے نا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اکیلے, یعنی وہ تہجد کی نماز تھی, تو میں جا کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا, تو آپ نے کان سے پکڑ کے یوں پیچھے سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. اس میں الفاظ ہے دائیں طرف کھڑا کیا, یہ نہیں ہے کہ ایک قدم پیچھے کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں امام ایک قدم آگے, امام ویسے ہی آگے ہے, کیونکہ آپ جب دائیں طرف جو کھڑا ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے, بائیں طرف امام ہوتا ہے, وہ آگے ہی ہے, وہ لیڈ ہی کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا, پاؤں سے پاؤں ملایا جائے گا. دیکھیں یہ سوال ہے تفصیل طلب, ٹھیک ہے. مطلقاً تو یہ ہے کہ 2 آدمیوں کی جماعت بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ 2 شخص کہیں پہ موجود ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا اور انہوں نے اذان و اقامت کی کہ جماعت کروا لی ہے کہ اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا, بالکل تھوڑا سا بالکل متصل کھڑا ہوگا کہ بس اس کے جو ٹخنے ہیں وہ امام سے پیچھے ہونے چاہیے, ایڑیا اس سے پیچھے ہونے چاہیے امام سے. تو اس حالت میں اگر کوئی جماعت کروائے گا تو جماعت تو ہو جائے گی. لیکن اب اس حوالے سے کہ جماعت جو ہے وہ واجب ہو رہی ہے اس کے اوپر, تو اب یہاں پہ وہ 2 کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ افطار پارٹیوں کی ہمارے یہاں مثال آتی رہتی ہے, یا دیگر معاملات ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے 2 بھائی ہیں یا 2 دوست بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اذان ہو گئی, مسجد قریب میں موجود ہے اہل سنت کی جس میں جماعت ان کے پر واجب ہوتی ہے. اب یہ گھر کے اندر دونوں کھڑے ہو کے جماعت کروا لیتے ہیں, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ ان کے اوپر مسجد کی جماعت واجب تھی کہ مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے مسجد میں جا کے ادا نہیں کی, تو اس صورت میں ان کے اوپر جو جماعت چھوڑنے کا گناہ ہے وہ لازم آئے گا. باقی ویسے مطلقاً مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کی جماعت نہیں واجب نہیں ہوتی ان کے اوپر, یا مثال کے طور پر نفل کی جماعت یہ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ دونوں کھڑے وہاں پہ جماعت کروانا چاہتے ہیں, تو اس طریقے سے جماعت کرائیں گے تو جماعت ہو جائے گی ان کی. تو پتہ چلا 2 بھی ہو جائے تو کافی ہے, 3 ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے, جب 2 ہوں گے تو نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام اور مقتدی ساتھ کھڑے ہوں گے. یاد رکھیے, جماعت کا ثواب تو ملے گا لیکن مقتدی اور امام میں فرق نہیں کر پائیں گے آپ, ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا, اس لیے کہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے, مقتدی کے لیے 2 چاہیے. اب چونکہ مقتدی اکیلا ہے تو امام کے بازو کھڑا ہوگا. تو جب 2 لوگ نماز پڑھیں گے تو طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھڑا ہوگا اور دوسرا آدمی اس کے سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہوگا. یاد رکھیے, بات سمجھ رہے آپ. جب 2 لوگ نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی جو امام ہیں, امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا مقتدی. سمجھ رہے آپ بات کو اس کو؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو ایسی جماعت مل جائے کہ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑا ہے, تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو یہ اس طرف کھڑا ہونا ہے, اس لیے کہ ادھر والا مقتدی ہوگا سیدھے ہاتھ کی طرف اور اس کے الٹے ہاتھ کی طرف امام کھڑا ہوگا, یا امام وہ ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ کی طرف مقتدی کھڑا ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے قبلے کے رخ ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو مقتدی اور یہ امام ہے, اس کا مطلب یہ, تاکہ آپ کو کھڑا ہونا تو آپ اس کے بازو کھڑے ہوں گے ادھر سے, ٹھیک, اس کے بازو کھڑے ہوں گے. اور جیسے ہی آپ اس کے بازو کھڑے ہوں گے تو امام آگے سرک جائیں گا تھوڑا سا, تاکہ اب فرق ہو جائے کہ یہ امام ہے اور یہ 2 مقتدی. تو جب 2 ہوں گے طریقہ رکعت باندھیں گے بازو ہوں گا.